بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أم العلاء وهي عمة حكيم بن حزام وهي من المبايعات رضي الله تعالى عنها قالت مرضت عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال يا أم العلاء أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ام علا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پھوپھی ہیں حضرت حکیم ابن حزام کی، اور یہ ان مستورات میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے جب کہ میں بیمار تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے ام علا، تیرے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ مسلمان کی بیماری اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ آگ لوہے اور چاندی کی میل کچیل کو ختم کرتی ہے۔ حضرت ام علا حضرت حکیم ابن حزام مشہور صحابی رسول ہیں، یہ ان کی پھوپھی ہیں۔ حضرت حکیم ابن حزام ان لوگوں میں سے ہیں جن کو مولود کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جیسے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مولود کعبہ ہیں، یعنی ان کی پیدائش جو ہے وہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ایسے ہی ان کو بھی یہ شرف اور خصوصیت حاصل ہے حضرت حکیم ابن حزام کو، تو یہ ان کی پھوپھی ہیں۔ اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ ہاتھ پر بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا جیسا کہ صحابہ بیعت کرتے تھے، نہیں، بلکہ مستورات کو اور عورتوں کو جو آپ بیعت فرمایا کرتے تھے، بیعت علی الاسلام یا بیعت علی الطاعات، مسلمان ہونے کی بیعت یا نیک کاموں کا عہد لینا، بیعت کی اصل عہد ہی ہے۔ تو وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کپڑا پکڑ لیا کرتے تھے ایک جانب سے، اور دوسری جانب سے مستورات اس کپڑے کو پکڑ لیتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بیعت بھی کپڑے کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو یہ ام علا فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو اس لیے اگر کوئی نامحرم خاتون بھی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جا سکتی ہے، جیسے عمر میں کوئی بڑی ہیں، رشتے میں کوئی بڑی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پردے کا اہتمام اور اس کی رعایت جو ہے وہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام علا، تجھے خوشخبری ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار کے پاس جا کر یا غم زدہ انسان کے پاس جا کر خود غمگین ہو جانا یہ نہیں، بلکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کے غم کو ہلکا کیا جائے، اس کی پریشانی کو ہلکا کیا جائے، اس کی بیماری کو کا بوجھ اس کے سر سے اتارا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ام علا، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ اب وہ بیمار پڑے ہیں، ویسے بستر پر پڑی ہیں، لیکن آپ فرما رہے تیرے لیے خوشخبری ہے، یعنی کیونکہ مرض جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی ذہناً مریض نہ ہو جائے۔ جسم میں جو پریشانی تنگی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ اگر اس کو اللہ کی رضا سمجھے گا تو کم سے کم اتنا فائدہ ہے کہ آدمی ذہنی طور پر جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا، بلکہ جلد اس کے صحت یاب ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اب شیری، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے بیماری آئی، اور مسلمان آدمی کی تو بیماری اس کے لیے اللہ کی خاص نعمت بن کے آتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ اس کے گناہوں کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔
جیسا کہ آگ میں لوہا ڈالیں یا چاندی ڈالیں یا سونا ڈالیں، پگھلایا جائے، پگھلا کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، لوہے کا زنگ نکالا جاتا ہے، چاندی کا کھوٹ نکالا جاتا ہے، سونے کا کھوٹ نکالا جاتا ہے، تو ایسے ہی مسلمان بندہ جب اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ کافی سارا ہو جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، ان گناہوں سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کا ایک خودکار سسٹم ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، جس کے تحت اللہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کو بیماری دے دیتے ہیں، کوئی تنگی تکلیف مصیبت دے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسے پریشانی آتی ہے، اس پریشانی پر وہ صبر کرتا ہے، تو جیسے بھٹی سے نکل کر سونا خالص ہو جاتا ہے، چاندی خالص ہو جاتی ہے اور لوہا خالص ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو زنگ نہیں لگتا، تو ایسے ہی مسلمان آدمی بیماری کے بستر سے اٹھنے کے بعد گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پر انعام فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بیماری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ آمین۔